السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے یہ شعبان کے مبارک مہینے میں اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ یعنی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور آنے والا مہینہ رمضان الشہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اللہ نے مبارک مہینے میں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن عید الفطر، رمضان کے بعد جو عید آتی ہیں اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بھلائی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن 1 روپیہ صدقہ، 1 روپیہ خیرات باقی دنوں کے 1000 روپیے صدقے سے، 1000 روپیے خیرات سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اللہ رب العالمین ہر 24 گھنٹے میں، چونکہ دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر گھنٹے میں اللہ رب العالمین جمعہ کے دن
6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں، تو 24 گھنٹے میں 1,44,00,000 یعنی 1,44,00,000 لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، مختصر سا وقت ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، لیکن ہم سب ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہیں، اصل زندگی سنورتی ہیں وہ عمل سے سنورتی ہیں، اور ہم عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو، جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کے لیے آخرت کے سفر کو بھی آسان بنائے، اور وقت پر جب جانا مقدر ہو اللہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ والی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کا سفر کرنا مقدر فرمائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، چونکہ یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، آنے والی مبارک رات کے متعلق تو آپ کے امام صاحب آپ کے سامنے آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کر لیں گے، لیکن چونکہ مجھے تو کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ہم سب نے دنیا کا حال دیکھا، بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ 2020 گزر گیا، 2021 گزر گیا، 2022 گزرنے کو ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج تک جو کچھ ہوا بولو کس نے کیا؟ ارے زور سے بولو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں 2 رمضان ایسے گزارے، بلکہ زندگی کا کچھ وقت ہم نے اپنی زندگی میں ایسا گزارا ہے کہ ہم مسجد کا دروازہ دیکھنا چاہتے تھے، اس کے باوجود مسجد کے دروازے کو نہ دیکھ سکے۔ رمضان کے مہینے میں مسجد میں تراویح پڑھنا چاہتے تھے، اس کے باوجود رمضان کے مہینے میں مسجد میں نہ آ سکے۔ لیکن میرے پیارو یہ بات یاد رکھو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں دنیا والوں کی حکومت بولو چلتی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ بولو ہم سب کا عقیدہ ہے ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن نہ بھائی بھائی کا سپورٹ کرے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار، نہ
باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار، نہ دوست دوست کے کام آنے کو تیار۔ ارے میرے بھائیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں کوئی کسی کا بننے کو تیار نہیں ہے، تو بولو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ قیامت قائم ہوگی، پوری دنیا کو فنا ہونا ہے، لیکن مسجدوں کو اللہ پاک آسمان پر اٹھا لیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی حکومت چلتی ہے، اگرچہ اسباب کے طور پر دنیا والوں نے دروازے بند کروائے ہو، لیکن حقیقت پیدا کرنے والا اللہ، اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا اس کے اختیار میں ہے اور کھولنا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، ہم سب کو قدر کر لینی چاہیے۔ ہم نے 2020 میں دیکھا، 2021 میں دیکھا، ارے کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اتنے بگڑتے ہوئے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ دنیا سے ہم نے کئی جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کئی لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھا۔ ارے کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہو گیا، ارے کوئی قرض میں ڈوب چکا، ارے کوئی ہزاروں کے نقصان میں ڈوب چکا۔ لیکن اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال، اور آج ہماری زبان پر چرچے ہوں گے، کون حاکم بنے گا؟ ارے میرے پیارو، ہمارا اصل حاکم بولو کون ہے؟ اللہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں، آسمان سے ویسے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو ہمیں اپنے گھر میں ہرگز نہ بلاتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، ارے اولاد ماں باپ کی کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتے، ماں باپ اپنے بچوں کو دکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا کہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا، وہ اپنے بندوں کو کیسے دکھوں میں مبتلا کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہم پریشان ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہم پریشان ہوئے ہیں۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، اور حقیقت یہ ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے۔ دیکھو ابھی رمضان کا مہینہ بالکل قریب آنے والا ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ مقدر فرمائے۔ اور ہمارے نبی صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرو گے تو گارنٹی عید تک موت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ بولو عید تک زندہ رہنا چاہتے؟ دیکھو ایسے تو موت کا کوئی وقت فکس نہیں ہے، اللہ جب کسی کو چاہے بلا لیتا ہے، لیکن اس دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو شعبان میں ایک دعا سکھلائی، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے نہ کوئی بیماری لگے گی، نہ کوئی ٹینشن لائق ہوگا، نہ موت کا اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے، بلکہ اگر جانا بھی پڑا تو اللہ کی رضا والی موت، اللہ کی خوشنودی والی موت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو میرے لیے رمضان کو سلامت رکھ۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے کوئی بیماری مت دے دینا جس کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں تجھے راضی نہ کر سکوں، کوئی اور پریشانی میں مبتلا مت کر دینا، کوئی اور ٹینشن میں مجھے مبتلا نہ کر دینا جس کی وجہ سے رمضان کی عبادت میں خلل واقع ہو جائے۔ یعنی رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا، بیماریوں سے بھی، موت سے بھی، اور بھی تمام تکلیفوں سے بھی۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے تو مجھے رمضان کا مہینہ عطا کر دیا، لیکن میں رمضان کا مہینہ موبائل کے اندر، میں رمضان کا مہینہ انٹرنیٹ کے اندر، میں رمضان کا مہینہ غیبت کے اندر، میں رمضان کا مہینہ کسی کی برائی کے اندر، میں رمضان کا مہینہ تیری نافرمانی میں گزار دوں، تو اس چیز سے بھی تو مجھے سلامت رکھنا۔ وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ میرے بس کی کوئی طاقت
طاقت نہیں ہے. عبادت کی طاقت دینے والا بولو کون ہے؟ جتنے ٹوٹے پھوٹے اعمال مجھ سے ہو جائے تو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لینا، مقبول فرما لینا، مردود نہ فرمانا. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کی یہ خواہش ہوگی کہ آئندہ آنے والا رمضان ہم عافیت کے ساتھ گزارے. بولو ہماری خواہش ہے کہ نہیں کہ ہم عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے؟ کوئی نیا کورونا کا اب کوئی اور کی کوئی چیز سننے کو نہ ملے. بولو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ فیصلے کرے. یہی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور حقیقت یہ ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتے ہیں، اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں. بولو ہمارا اللہ کچھ چاہتا ہے ہم کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. اگر ہم اپنی چاہت کو اللہ پر قربان کریں گے، یعنی اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ پاک بھی ہماری چاہت کے مطابق فیصلے کرے گا. آج ہم دنیا کی زندگی میں بولو پریشان ہوئے ہیں. ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں پریشان کرنا نہیں چاہتا. ہم تو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں. آج دنیا کی زندگی میں ہر کوئی کہتا ہے میں دکھی ہوں، میں پریشان ہوں. کوئی کہتا ہے مجھے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی بچوں کی نافرمانی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں کے برے سلوک نے پریشان کیا، برے سلوک نے حیران کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہوتا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہیں تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے. حکومتیں دینے والا بولو کون ہے؟ ارے بولو نا زور سے کون ہے؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جسے میں دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ فرماتے جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہیں نہیں کر سکتی ہیں، اور جسے میں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے بولو نہیں دے سکتے. عزت ذلت کا مالک کون؟ ایک اللہ ہی ہیں. تو کیا فرمایا تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم. تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کی ذمہ کیا ذمہ داریاں تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے. لیکن میرے پیاروں ناڑا والوں آج آپ کو ایک چمتکاری دعا بتلاتا ہوں. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہماری ہر پریشانی کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اور زندگیوں میں راحت بھر دے گا انشاءاللہ، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ. اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن بولو جانے والے دنوں سے بہتر ہو جائے. ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ زندگیوں میں کوئی ٹینشن نہ رہے، زندگیوں میں سکون و اطمینان رہے. تو بولو چاہتے وہ دعا بتا دوں اخیر یہ آپ سنو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سے دل سے دعا کر لو، جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. حدیث شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سخت بیمار، اور ایسی بیماری
کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بولو بیٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، پورا جسم بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حدیث شریف میں موجود وہ صحابی سخت بیمار، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، طبیعت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور جب کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اس کا حال ضرور معلوم کر لیا کرو، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، اپنے کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتلاؤں، ہمارے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود کہ جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے، کسی بیمار کی خیریت کو معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، آسمان سے فرشتہ پکارتا ہے تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ بولو جسے خوش رہنے کی دعا فرشتہ دیتا ہو اس کی زندگی میں کبھی غم آ سکتے ہیں، اس کی زندگی میں کبھی دکھ آ سکتا ہے۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے بندے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں بولو دعائیں قبول ہوتی ہے، ضرور اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، اس وقت ہم اللہ کو پکارتے، اللہ پاک ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا، بس وہ میں آخری دعا بتلا کر بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ، آج آپ کی 5 منٹ زیادہ ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن بار بار ملاقات کا ایسا موقع نہیں ملے گا۔ بتلا دو، بولو وہ دعا، ارے بتلاؤ کہ پھر آئندہ اس کو، اب تھک تو نہیں گئے؟ اللہ کے گھر میں آئے ہیں ہم، اللہ کے مہمان ہیں، بولو بے شک۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا پیاری دعا بتلائی ہے، ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا ارے اللہ کے بندے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، بولو بے شک، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ اب صحابی دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط باتوں کو سنتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے گناہوں کے راستے کی طرف چلتے ہوئے سنبھل جا، ارے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، بزنس میں کاروبار میں جھوٹ بولتے ہوئے
संभल जा, इंसान संभल जा, अब भी तू मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। अब वो सहाबी ने कह दिया अल्लाह के नबी दुनिया तो छोड़ जाएगी, दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तू मुझे देना चाहता है दे दे, अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ से तू मुझे बचा लेना। लेकिन उलमा जानते, हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी ने सहाबी की ये दुआ सुनकर नाराज़गी का इजहार फरमाया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ मांगते हो? अरे तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। बोलो होती है बर्दाश्त? अरे हम थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़िंदगी में कोई और दुख आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती तो आखिरत की तकलीफ़ बर्दाश्त होगी? बोलो नहीं होगी। अब हमारे नबी ने एक दुआ बतलाई, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ ना मांगो इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आखिरत की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उलमा जानते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, सबसे ज़्यादा अगर अपनी ज़िंदगी में कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ जो मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूँ। और इस दुआ को मांगने की बरकत से अल्लाह पाक कारोबार की तंगी को दूर फरमा देगा, हलाल पाकीज़ा रोज़ी के फ़ैसले फरमाएगा, कर्ज़ में डूब चुके हैं अल्लाह आफ़ियत के साथ कर्ज़ से नजात नसीब फरमाएगा। घर में जवान बेटी है, घर में जवान बेटा है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह नेक साले जोड़े के फैसले आसमानों से फरमाएगा। अल गर्ज जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ हमें नसीब फरमाएगा। बोलो चाहते वो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। और हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, हाकिम की हुकूमत में वो ताकत नहीं जो ताकत अल्लाह पाक ने दुआओं में रखी है, डॉक्टरों की दवाइयों में वो असर नहीं जो असर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है, तबीबों की और हकीमों की हिकमत में वो इलाज नहीं जो इलाज अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है। और हम सब मांगेंगे इंशाअल्लाह। अब वो दुआ कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है हर एक को याद होगी, सिर्फ सुन्नत समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना है। अगर याद नहीं है तो अपने इमाम साहब से लिखवा ले, कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है, याद है तो मेरे साथ में पढ़ लो, रब्बना आतिना फिद दुनिया, बोलो याद है नहीं है तो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और जो अहबाब अल्लाहुम्मा आतिना पढ़ना चाहते वो भी पढ़ सकते हैं, चूँकि रिवायत में अल्लाहुम्मा आतिना के भी अल्फाज हैं, रब्बना आतिना कुरान करीम में मौजूद हैं। अब दुआ का तर्जमा ज़रा आप सुन लीजिए, हमारे नबी ने कैसी प्यारी दुआ सहाबी को सिखलाई, ए अल्लाह तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। बोलो जिसकी दुनिया अल्लाह खुद बेहतर बनाए उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है? अरे बोलो ना, कोई उजाड़ सकता है? इसके कारोबार पर कोई जादू कर सकता है? इसकी दुकान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? इसके मकान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? इसके जान माल का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? हरगिज़ नहीं। जिसकी दुनिया खुद अल्लाह बेहतर बनाने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत उसकी दुनिया को उजाड़ सकती बोलो नहीं है। फिर हमारे नबी ने मांगा वफिल आखिरती हसना, ए अल्लाह तू मेरी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। क्या मतलब? अल्लाह ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से आखिरत संवरती है, जिन अमाल से जन्नत संवरती है, जिन अमाल से कामयाबी मिलती है, यानी गुनाहों से बचने की ताकत अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाएगा। वक़ीना अज़ाबन नार, और अल्लाह तू मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना। हदीस शरीफ में मौजूद है, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, वो बीमार सहाबी जिनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, बैठने की ताकत नहीं थी, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टर तबीब हकीम जवाब दे चुके हैं, वो इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करे तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब आप लोगों का सवाल ये कि कितनी मरतबा पढ़ना, तो उसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है, जितना चाहो पढ़ेंगे, 1 मरतबा पढ़ो, 2 मरतबा पढ़ो। और एक बात याद रखो, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। लेकिन मैं आपको अल्लाह के घर में बैठकर कहूँ, अगर हम बगैर यकीन के सिर्फ तजर्बे के लिए पढ़ेंगे, लाओ मुल साहबे बतावी તું ટ્રાય કરી લઈએ, મળે છે કે નથી મળતું, આપણી પરેશાની દૂર થાય છે કે નથી થતી, તો ટ્રાય બી ઇન્શાઅલ્લાહ
انشاءاللہ ہماری غلط ثابت سے نہیں بلکہ ٹرائی بھی ضرور صحیح ثابت ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھو، 5 وقت کی نماز پہلے ہیں، سارے وظیفے بعد میں ہیں. اس لیے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے. تو جمعہ کے ساتھ نمازوں کو خاص مت کرو میرے پیارو. اتنے سارے ہم پر حالات ہیں، لیکن مسلمانوں کا کتنا بڑا مجمع ایسا ہے جو جمعہ کے دن مسجدوں میں آتا ہے، باقی دنوں میں مسجدوں میں نہیں آتا. تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے، کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا بھی ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، اس دعا کو بھی استحضار کے ساتھ مانگنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. ہمارے نبی کے احسانات ہم پر اتنے کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. تو جتنا بھی ہو سکے جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی سنت پر مستورات کا پروگرام